ایک طرف ہمارے ملک میں ہمارے غیر بھائی ایک دوسرے کے تفرقے میں رہتے ہیں، دوسری طرف ہمارے اپنے جو ایک دوسرے کے تفرقے میں بڑھ چکے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کیا ہے بھائی، تو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہے۔ ان سے پوچھا جائے آپ کون ہے، تو کہیں گے ہم وہابی ہے۔ آپ سے کون کیا ہے، آپ کیا ہے، تو ہم اہل سنت ہے۔ آپ کیا ہے، ہم اہل قرآن ہے۔ تو شاعر نے اس طرح سے سینچا ہے کہ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اس لیے ہٹ گئے۔ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں نے زنگ کھائے سارے ان کے تیر ہیں۔ سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ حضرات اب آئیے آپ کو حالات حاضرہ کی عکاسی اور ترجمانی کرانے کے لیے بلند فاصلہ روشن ضمیر نوجوان مقرر کا دیدار کراؤں، جو خطیبوں کے حلقے میں حافظ محمد اشرف کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں ان کو ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ ہم خود کو انسان بنا کر رکھتے ہیں، ہم خود کو انسان بنا کر رکھتے ہیں، سینے میں ایمان بچا کر رکھتے ہیں۔ ہم کو ڈرانا چھوڑ دے، ہم کو ڈرانا چھوڑ دے، ظالم سے کہہ دو ارے موت کو ہم مہمان بنا کر رکھتے ہیں۔ حافظ محمد اشرف بنگرٹا اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ حضرات گرامی، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے۔ آج ہم پوری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں پائے تعلیم سے ٹھکرایا جا رہا ہے، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہے۔ آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، ہم کالر پھولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے نشیمن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، الغرض ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کے چکی میں پسے جا رہے ہیں۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی حسان حال نہیں۔ وہ قوم جن کا شیوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ذلت میں گری پڑی ہے۔ برادران اسلام، آج ہم اپنے آپ کی بیٹی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، جب ہم اپنے حالات کی کیفیت کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ہماری قوم روس کی رہنے والی ہو یا امریکہ کی، چین کی رہنے والی ہو یا جاپان کی، ایران کی رہنے والی ہو یا عراق کی، ہندوستان کی رہنے والی ہو یا پاکستان کی، چاہے کسی بھی خطہ کی رہنے والی ہو، آخر کیوں وحشت و بربریت کا شکار ہے؟ ہمیں کیوں سہمے نظر آتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ وعدہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمارے ساتھ نہیں۔ یا اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لفظ سے ملفظ نہیں کیا، یا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا، یا قرآن مجید ہمارے ساتھ نہیں۔ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، جس اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے۔ اسلام نے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जैसे मुखलिस, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलील, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे पाकबाज, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सुजा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे साबिर, हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे जंग आज़मुदा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे फातिह बैतुल मक़दिस, मोहम्मद बिन कासिम जैसे फातिह सिंध और शाह इस्माइल जैसे दुश्मन कुफार पैदा किए। आखिर हम भी तो उसी इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हमारी दुआएं क्यों असर नहीं करती? इसकी क्या वजह है? मुसलमानों, जरा अपने सलीम का सही इस्तेमाल करो और सोचो कि आखिर ऐसा क्यों है। सुलेमान रोज़े रोशन के तरह या हो जाएगी। ये तमाम आफात और मसाइब और अज़ाब जो हम पर नाज़िल हो रहे हैं, ये हमारी ही करतूतों का नतीजा है, जिसकी सराहत कुरान करीम कर रहा है। इरशाद बारी है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। वो इस तरह के अपने कुरान करीम को बाला-ए-ताक़ रख दिया, अपने कुरान करीम को बाला-ए-ताक़ रख दिया, अपने आपसी उखुवत और भाईचारगी को उसे पुष्ट डाल दिया, अपने बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के बजाय आपस में इख्तिलाफ और इंतशार बर्पा किया, शैतान से बदाई नफरत की मगर बवातिन दोस्ती बरकरार रखी, इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा किया मगर बरखुदा को ठुकरा दिया। हम मुर्दों को रोज दफन करते हैं मगर उससे सबक हासिल नहीं करते, जहन्नम से हमेशा खौफ खाते हैं मगर उससे बचने के लिए हमारे साले नहीं करते, जो कि रसूल जन्नत का जरिया है। मिटा दी हमने जो असलाफ से मीरात पाई थी, मिटा दी हमने जो असलाफ से मीरात पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। यही वजह है कि आज हम नकबत व इतबार की जिंदगी गुजार रहे हैं, यही वजह है कि आज हम रुस्वा व खस्ता नजर आते हैं, यही वजह है कि आज हमारी इज्जत पर यलगार है और आज दुनिया में